سبین، رائزنگ پاکستان میں آج ہم نے اپنے ناظرین کو، اپنے ساتھیوں کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانا ہے کہ جن سے ہم نے بھی اس براڈ کاسٹنگ کے کیریئر میں آ کے مجھ جیسے اینکرز نے بہت کچھ سیکھا. پاکستان ٹیلی ویژن سے ان کا بہت گہرا، بہت پرانا تعلق. اس کے علاوہ ایک نقاد کی حیثیت سے، ایک شاعر کی حیثیت سے، اور خاص طور پہ آج محترم علی اکبر عباس صاحب کو جو ہم نے مدعو کیا ہے رائزنگ پاکستان کی اس خاص نشست میں، اس میں ایک اور بہت محترم حوالہ ان کا ایسا ہے کہ جو بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑے شاعر کو کا ترجمہ کرنا ایک بڑی زبان سے ایک اور بڑی زبان میں، جو کہ انہوں نے علامہ محمد اقبال کا فارسی زبان سے پنجابی زبان میں ترجمہ کیا. سر کی بہت سی کتب بھی اس وقت میرے پاس موجود ہے. برآب نیل، تشنگی رہ گئی، دیار آئینہ اور گن گیان. محترم علی اکبر عباس صاحب، آداب، ویلکم ٹو رائزنگ. بہت شکریہ توثیق حیدر، آپ نے ہمیں بلایا، اچھا لگا. ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ آئے. صبح آپ کو تکلیف دی. ہمارے لیے صبح شام کا وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی. لکھنے پڑھنے والے لوگ ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. ارے واہ، کتنی خوبصورت بات ہے. لکھنے پڑھنے والے لوگ وقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. ارے واہ واہ، کیا اچھی بات ہے. خود وقت کی قید میں نہیں جاتے، وقت کو اپنی قید میں رکھتے ہیں. زبردست. اچھا سر، یہیں سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. اقبال کا ترجمہ کرنا، پہلے تو بتائیں، یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا، بڑی ہمت کی بات ہوگی. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ میں اقبال اکیڈمی میں کام کرتا تھا، اور اقبال ہر وقت اقبال کا ذکر خیر اور کام اس پر ہوتا تھا. پروفیسر منور صاحب ہمارے انچارج تھے، سہیل عمر میرے ساتھی تھے، ڈاکٹر وحید اشرف ساتھی تھے. تو کلام اقبال کا پنجابی ترجمہ ہم نے سوچا کہ کیا جائے اور منظوم کیا جائے. تو اس کے لیے مجھے ذمہ داری پروفیسر صاحب نے دی کہ بھئی اگر تم ہمت کرو تو کر لو. تو میں نے پہ ہمت کر لی، اور زبور اعجم کا منظوم پنجابی ترجمہ میں نے کیا. زبور اعجم کا پنجابی ترجمہ. اچھا، اور اس کے اندر دشواریاں کیا آئیں، مشکلات، چیلنجز کیا آئے؟ دیکھیے، مشکل تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس کو محسوس کریں. اگر آپ راستہ نکالنا چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے. اس وقت ڈاکٹر عبدالحمید یزدانی جو پروفیسر تھے یونیورسٹی کے، وہ ان کا آنا ہوتا تھا ہمارے پاس اقبال اکیڈمی میں. ان کو میں نے بتایا کہ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. میں نے کر کے دکھائیں 2-3 چیزیں انہیں. کہنے یار یہاں کچھ کمزوری ہے تو اس کو بہتر کرو. میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ بیٹھے تو میں کر لوں گا. تو پروفیسر یزدانی صاحب میرے ساتھ بیٹھے اور ہم نے اس کو بہتر کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ پوری کتاب ترجمہ کرنے کے دوران یزدانی صاحب میرا ساتھ دیتے رہے. میں روز 1 نظم 2 نظمیں کرتا اور ان کو سناتا اور ان کے صحیح کر کے پھر آگے چل پڑتا. تو یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ ایک ٹیم کا کام ہے. میں سب کے لیے شکر گزار ہوں. وہ لوگ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا کام ابھی باقی ہے. اچھا سر، کیا رولز کیا فالو کرنے ہوتے ہیں؟ کچھ اصول ہوتے ہیں جب آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں ایک بڑی شاعری کا، ایک بڑی زبان سے دوسری بڑی زبان؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. رولز نہیں ہوتے، لیکن اس کا جو اصل متن ہے اس سے ڈیویٹ نہ کریں آپ. جو اصل متن ہے، اس کا معنی ہے، ان کو صحیح طور پر اپنے ساتھ لے کر چلیں تاکہ اس میں کہیں گڑبڑ نہ ہو. میں حوالے کے طور پر آپ کو ایک چیز سناتا ہوں. جی ارشاد. میرے پاس فارسی اس کا اس میں ہے، میں وہ بھی پڑھ دوں گا ساتھ تاکہ پتہ چلے کہ کہاں ہم نے اچھا کیا اور کہاں پورا اتری. پہلے فارسی ہم سنیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا پنجابی ترجمہ. از مشت غبار ماں صد نالہ برنگیزی، نزدیک تر از جانی باخو کما میزی. میری خاک دی مٹھی چوں 100 ہاڑا ہے اٹھتا. از مشت غبار ماں صد نالہ برنگیزی، میری خاک دی مٹھی چوں 100 ہاڑا ہے اٹھتا. تو جان تو بھی نیڑے پر کول نہیں ٹکدا. نزدیک طرز جانے باخوئے کم آمیز ہے. کم آمیزی مطلب نزدیک نہیں آتے. تو یہ نزدیک طرز جانی، تو جان تو بھی نیڑے پر کول نہیں ٹکدا. میں جان سے نزدیک ہوں مگر میرے پاس نہیں آتے. در موج صبا پنہا دزدیدہ بباغ، در موج صبا پنہا دزدیدہ بباغ آئی، در بو غلام ایزی با غنچہ درا بیزی. باغے وچ آنا ہے چھپ چھپ کے صبا اولے. صبا اولے. چھپ چھپ کے صبا اولے
خوشبو نہ رل مل کے پھلاں پھریں لکدا در موج صبا پنہاں دزدیدہ بباغائی در بوئے غلامیزی باغنچہ درنگیزی مغرب زت بیگانہ مشرق ہم افسانہ وقت است کے عالم وقت است کے کرد عالم نقشے دیگر آمیز سوری یہ پڑھنے میں ضرورت دقت ہو رہی مغرب تے تو بیگانہ مشرق نیرا افسانہ ہے وقت اس عالم بچ ہور کسی چھب دا کسی نئی چھب سیا ہو اس دنیا میں آنکھس کے بسر دارد سودائے جہاں گیری تسکین جنون کش کو صاحب آپ بے شک ہمیں صرف پنجابی سنا دیں تسکین جنونش کن با نشتر چنگیزی جن سر تے بھوت سوار دنیا نو مٹانے دا آنکھس کس بسر سودا در سودا جہانگیری چنگیزی نشتر نہ کر او توڑ اوری ہٹ دا بندہ بے قیدم شاید کے گر بزمی میں آپ مہارا ہاں موقع کے در نس ویسا تو زلف ولیما کیوں گچی وچ نہیں گھتدا تم مجھے گردن سے کیوں نہیں پکڑتے ہو گچی اب گچی ہم کہتے ہیں گچی مروڑے ہے نا تو شاعری کے اندر کتنا اچھا لگا علی اکبر بات صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں عموماً دوسری زبانوں کا لٹریچر آپ دیکھیں اقبال نے فارسی میں کہتے ہیں ان کا فارسی کا کلام جو اردو کے کلام سے زیادہ ہے اور ہم مجھے یاد ہے بچپن میں سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا ہوں تو وہاں پہ 8ویں جماعت تک فارسی ایک آپشنل 8ویں میں ہمارا سبجیکٹ ہوا کرتا تھا ہاں بالکل ہوتا تھا پھر شاید پتہ نہیں اب تو میرا خیال ہے دوسری زبانیں پڑھانے کا آپشنل نہیں ہے ان کو وقت کا زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ ارے بھائی پاکستان میں رہنا ہے فارسی پڑھ کے کیا کرنا ہے کتنا ضروری ہوتا ہے اپنے ریجن کی یا کوئی اور زبان ہمارے ہاں برے صغیر میں فارسی سرکاری زبان تھی جہانگیر کے زمانے تک فارسی زبان سرکاری زبان تھی خط و کتابت فارسی میں ہوتی تھی ساری سرکاری خاص طور پر وہ جو دیوانی کسے کہتے ہیں نا وہ ساری دیوان کی جو سرکار کی زبان تھی وہ فارسی تھی بس آہستہ آہستہ پھر انحطاط تو اب فیڈ آؤٹ ہوگی فارسی فیڈ آؤٹ ہوگی اچھا سر اب ذرا قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بات ہو ان کے حوالے سے بھی آپ کل آپ سے جب ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی میری تو آپ نے بتلایا کہ کوئی بہت ہی آپ کے دل سے نکلتے ہوئے کچھ کلام ہے جو آپ نے ان کے لیے لکھا ہے انشاءاللہ اگر وہ عنایت ہو جائے بالکل کیونکہ آج ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں ظلمتوں کے دور میں تو روشنی بن کر ملا ظلمتوں کے دور میں تو روشنی بن کر ملا بے کسوں کے واسطے طاقت نئی بن کر ملا چھا رہی تھی چاروں جانب موت کی تاریکیاں چھا رہی تھیں چاروں جانب موت کی تاریکیاں قائد اعظم تو ہم کو زندگی بن کر ملا واہ واہ کیا اچھا موت کی تاریکیاں اور زندگی بن کر ملا بے بسی کے جال میں قیدی ہوئے جاتے تھے ہم بے بسی کے جال میں قیدی ہوئے جاتے تھے ہم توڑ دی زنجیر تو ایسا جری بن کر ملا واہ توڑ دی زنجیر تو ایسا جری بن کر ملا کوئی پہچان اپنی بھول ہی جاتے مگر تھی کوئی پہچان اپنی بھول ہی جاتے مگر نور آزادی کی ہم کو آگہی بن کر ملا اور دشمنوں پر کارگر ہوتا تیرا ہر ایک وار دشمنوں پر کارگر ہوتا تیرا ہر ایک وار دوستوں کو تو ہمیشہ دوستی بن کر ملا قائد اعظم تو ہم کو زندگی بن کر ملا ارے واہ کیا زبردست یہی چیز میرے خیال میں توثیق بہت اچھی ہوتی ہے کہ شاعری بہت زبردست تھی اور ہم اپنے طریقے سے محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو خراج تحسین ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ نے بہت زیادہ کام اقبال پہ بھی کیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح پہ بھی آج کے دن کے حوالے سے آپ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ عباس صاحب ہمارا شو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا آپ کے خیال میں وہ کوئی ایک نقطہ ایسا جو قائد کا ان کے ویژن کا ان کی فکر کا جو آج آپ
ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو آج کے نوجوان کو اشد ضرورت ہے اس فکر کی؟ دیکھیے قائد اعظم کا فرمان جو ہے وہ ہر دور میں مؤثر بھی ہوتا ہے اور ریلیونٹ بھی ہوتا ہے. جی. ان کا جو ایک فرمان ہے کام کام اور کام، یہ ہم سب کے لیے ہے اور ہر دور کے لیے ہے. تو یہی آج کے لیے بھی ہے، کام کام اور کام. بالکل، کہ ایفرٹ کریں، کام کرتے جائیں، ہے نا؟ کام کرتے جائیں. اچھا، یہ جو ایمان، اتحاد، یقین محکم اور یہ کام کام اور کام، یہ ان کو ہم پڑھتے ہیں شاید، لیکن کس کی معنویت تک نہیں پہنچتے کہ کام کام اور کام کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم توجہ سے اس پر عمل کریں، اور پھر عمل سے جو نتائج نکلیں گے ان سے ہمیں آپ کو صحیح پتہ چلے گا اس کا مطلب کیا ہے. فوکسڈ رہیں ہم، جو بھی ہم کام کریں کام کریں، اس کا جب نتیجہ نکلے گا تو آپ کو اس کے معنی صحیح طور پر سمجھ میں آئے گا. ایبسلیٹلی. علی اکبر عباس صاحب، محترم علی اکبر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائزنگ پاکستان میں اور سبیر ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہیں گے، لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عباس صاحب سے ہم کچھ ان کی کچھ شاعری، کوئی غزل، کوئی نظم، کچھ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اس کی طرف بڑھیں گے. رہیے ہمارے ساتھ، ابھی ملتے ہیں. محترم علی اکبر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباس صاحب، آپ کی جو کتاب رچنا، اس پہ آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا، اور اشفاق صاحب نے اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ دل میں گداز پیدا کرنا ہو تو اس طرح کی شاعری اور اس طرح کی ادب جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. میرا خیال ہے بڑا یہ خود سے ایک تمغہ ہے آپ کے لیے. جی بالکل، یقین صحیح فرمایا آپ نے. اس کتاب کے لیے اشفاق صاحب نے بڑی محبت کا اظہار کیا، ان کا دیباچہ پورا مکمل اس میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ اس میں سے اگر عنایت ہو جائے میں پیش کرتا ہوں. یہ چونکہ یہ پنجاب میں مسلم تہذیب جو تھی اس کے حوالے سے یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. تہذیبی جو ہماری روایات ہیں ان کو اس میں نظم کیا گیا ہے. تو ایک ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتی ہے تو ایسے بات کر رہی ہے اسے، تیرے پیلے ہوں گے ہاتھ کوڑے، تیری ہو گئی پکی بات کوڑے. کتنا اچھا. تیرے پیلے ہوں گے ہاتھ کوڑے، تیری ہو گئی پکی بات کوڑے، تیری من ہی من لڈو پھوٹیں اور آنکھوں سے برسات کوڑے. واہ واہ واہ، کیا اچھا. تیرے من ہی من لڈو پھوٹیں اور آنکھوں سے برسات کوڑے، ہے سانولا نقشہ تیکھا، قد کاٹھ بڑا ہنس مکھ سوہنا. ہے سانولا نقشہ تیکھا، قد کاٹھ بڑا ہنس مکھ سوہنا، سب دیکھ بھال کر ڈھونڈا ہے اب آگے تیری برات کو. واہ واہ، کیا اچھا. ایک نند اور دو نٹکھٹ دیور تینوں اسکول میں پڑھتے ہیں، تیرے سسر ساس کے ناتھاں کو مانے سارے دیہات کوڑے. بر وقت نماز قرآن پڑھیں، کم کاج سبھی چج نال کریں. بر وقت نماز قرآن پڑھیں، کم کار سبھی چج نال کریں. میٹھا بولیں، ماں باپ کی ہے اب لاج تمہارے ہاتھ کوڑے. واہ واہ. اور سب اپنا آپ بھلا رکھنا، سائیں سے خوب نبھا رکھنا. مردوں کے سرنامے پکے، کڑیوں کی کچی ذات کوڑے. اور میں ماں ہوں پہلے دن سے ہی، تجھے میں نے پرایا دھن جانا. میں ماں ہوں پہلے دن سے ہی، تجھے میں نے پرایا دھن جانا. تیرا باپ سمجھ بیٹھا تجھ کو، دل کعبے کی میقات کوڑے. اور کہتے ہیں پیدا ہوتے ہی بیٹی پردیسن ہوتی ہے. کہتے ہیں پیدا ہوتے ہی بیٹی پردیسن ہوتی ہے. وہ ایک دیوار ادھر چاہے یا پار سمندر سات کوڑے. پار سمندر سات کوڑے، کتنا اچھا. اور بختاں والی وہ دھی جس کو ماں باپ بھرا کرتے ہیں ودا. بختاں والی وہ دھی جس کو ماں باپ بھرا کرتے ہیں ودا. خوش قسمت وہ ماپے جن کے گھر آتی ہے بارات کوڑے. مت آنکھیں بھر بھر تک بیٹی، تیرا جانا ہے برحق بیٹی. یہ حکم ہے اس کا اور اسی کی ذات صفات ثبات کوڑے. تیرے پیلے ہوں گے ہاتھ کوڑے. واہ جی واہ. علی اکبر عباس صاحب، بہت شکریہ، بہت لطف آیا. اور یہ جو آپ کا جو گداز والا جو اشفاق احمد صاحب کا پوائنٹ تھا نا، وہ یہ سن کے مجھے واقعی فیل ہوا ہے کہ
کہ آپ کے کلام میں، آپ کے الفاظ کے چناؤ میں وہ واقعی جا کے دل کو ٹچ کرتے ہیں. آل دا بیسٹ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بچے. بالکل سر، بہت تھینک یو ویری شکریہ. مچ. ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے. آج کا شو آپ کو کیسا لگا ہمارے واٹس ایپ پہ ضرور بتائیے گا. سبین ذرا وہ اپنے مخصوص انداز میں ذرا خدا حافظ تو کہہ کے دکھائیے. خدا حافظ کہہ کے دکھائیں گے، لیکن ساتھ میں آج جس طرح ایک نے ہمیں پکچر بھیجی فاطمہ کے بلیزر کی، اگر اور بھی پکچرز ہیں تو ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کس طرح آپ لوگ اتنی جلدی آپ سرچ کرتے ہیں چیزیں اور آپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ بک ریڈنگ کی ہیبٹ کس کس میں ڈیولپ ہوئی ہے. میں ذرا پورے پروگرام کا خلاصہ کروں کہ آپ سے ہمیں کس طرح کے میسیجز ریسیو ہونے چاہیے، ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے آج کے پروگرام سے ریلیٹڈ آپ ہمیں ضرور بتائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. خدا حافظ.